بلا لے ماہ رمضان میں میرے آقا مدینے میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان لغت کے حوالے سے گرامر، قواعد، زبان و بیان، اس میں دیکھیں تو یہ لفظ 3 لفظوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، پہچانتا ہے، مانوس ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ یہ انسان میں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں، کسی کو پہچاننا، مانوس ہونا، بھول جانا۔ خطا اور نسیان سے مرکب ہے، خطا بھی ہوتی ہے اور بھول بھی ہو جاتی ہے۔ بھول کے معنی توجہ کا ہٹ جانا۔ کسی آدمی سے قصور اور گناہ ہو بعید نہیں، کیونکہ فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اللہ کے پیاروں کو ہم محفوظ کہتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ آدمزاد ہیں، کہنے کو کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کے کسی قدر صحیح مشابہ ہوتا ہے، یعنی اس میں باپ کی ریزمبلنس، کچھ نہ کچھ بات پائی جاتی ہے، صورتاً یا سیرتاً۔ انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، معصوم ہیں، ان سے صورتاً ایک خطا واقع ہوئی۔ ان کا ارادہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، فنسیا ولم نجد لہ عزما، یعنی ان کی توجہ نہیں رہی، ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، مگر وہ پھر بھی سراپا ندامت بن جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں انہی کی اولاد ہوں، میرے باپ سے خطا ہوئی، اگر مجھ سے ہو رہی ہے، تو پھر میں اس سے یہ کہوں گا کہ اس نے شریعت کو نہیں جانا۔ واضح رہے، نبیوں کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایک تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ ہم یہ بات یقینی طور پر کہتے ہیں کہ نبی معصوم، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ خطا کیا تھی؟ صورتاً جو نظر آتی ہے، یہ مشیت تھی۔ اگر وہ پھل نہ کھاتے اور زمین پر تشریف نہ لاتے تو نسل انسانی کا سلسلہ کیسے چلتا؟ یعنی وہ دانہ نہ کھاتے تو یہ سارے دانے کہاں ہوتے؟ بہرحال ناخلف ہے وہ جو خطا کرے اور پھر خطا پر اکڑ جائے یا خطا کو دہرائے، اس پہ نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، اپنے آپ کو ملامت نہ کرے، تو پھر وہ سرکش ہے۔ جو خطا بھی کرے، سرکشی بھی کرے، نادم نہ ہو، تو وہ شیطان نے نافرمانی کی، نافرمانی کر کے اکڑا،
حضرت آدم علیہ السلام سے صورتاً ایک خطا واقع ہوئی، وہ نادم ہوئے، اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی کسی ایسے فعل پر جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے، ہم سے سرزد ہو جائے، اس پر نادم ہو کر اللہ کی طرف، حق کی طرف، سچ کی طرف لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں، کہ جو ہو گئی خطا اس پر نادم یعنی شرمندہ ہونا، شرم محسوس کرنا کہ مجھ سے کیا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ یہ دل کی حالت ہو، صرف زبان سے لفظی توبہ نہیں۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو کچھ تھوڑی سی تفصیل بتاؤں۔ توبہ ایک فعل ہے، تابہ یتوبو ہمیں ملتا ہے، اس کے لغوی معنی لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی لوٹنے کے، رجوع کرنے کے، پلٹنے کے ہیں۔ ایسا کام جو شریعت میں، دین میں ناپسندیدہ ہو، کتاب و سنت میں مذموم ہو، وہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹنا کہ وہ پھر راہ ہدایت دے، مہربانی فرمائے، معاف کر دے، ہم اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق یعنی یہ لفظ بولا جاتا ہے بندے پر بھی اور رب تعالی پر بھی، قرآن میں ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندے پر رحمت فرماتا ہے سزا سے رحمت کی طرف، تو یہ اس کا رجوع، اور ہم گناہ سے اللہ کی طرف، یہ ہمارا رجوع۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا، مغفرت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اہل ایمان کی یہ خوبی ہے، ایمان والوں کی، کہ ان سے کوئی نافرمانی، گناہ بشری کمزوری، اخلاقی کمزوری کی وجہ سے ہو گیا تو وہ سرکشی نہیں کرتے، یعنی خطا کر کے اکڑتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے کہ کر لیا ہے تو پھر کیا ہو گیا، نہیں، نادم ہوتے ہیں اور نادم ہو کر توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں، تو زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد نیک عمل کر کے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، دل کو درست کیا جاتا ہے اور آئندہ وہ خطا نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں توبہ 3 چیزوں کا نام ہے، علم، حال اور فعل۔ پہلا دوسرے کا اور دوسرا تیسرے کا موجب، یعنی پہلے کی وجہ سے دوسرا اور دوسرے کی وجہ سے تیسرا، اور یہ انتظام وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کی عادت کے باعث ہے جو اس نے عالم ارواح و اجساد میں جاری رکھا ہوا ہے۔ علم، حال اور فعل، آئیے تھوڑا سا سمجھا دوں۔ علم سے غرض یہ کہ اس بات کو جانیں کہ گناہوں کا نقصان بہت بڑا ہے اور یہی گناہ آدمی اور اس کے محبوب کے درمیان حجاب، پردہ ہو جائے گا۔ جب یہ بات یقین غالب سے دل پر نقش ہو جائے تو دل کو محبوب سے جدا ہونے کا خدشہ، خوف، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، تو پھر وہ رنج محسوس کرے گا، افسوس کرے گا۔ اس افسوس کا نام ندامت ہے، یہ علم کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اسی کو توبہ۔ اب دوسری چیز کیا ہوگی؟ حال،
جب یہ رنج اور ملال دل پر غالب ہو جائے گا تو ایک حالت دل میں پیدا ہوگی جس کو قصد اور ارادہ کہتے ہیں، جو تینوں زمانوں سے متعلق ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کا ہے اگر عمل فعل تو تلافی کرے گا، یعنی اپنے آپ کو درست کر کے اب نیکی کی طرف آئے گا۔ اگر حال میں اس سے وہ غلطی ہو رہی ہے تو چھوڑ دے گا۔ مستقبل کا معاملہ ہے تو ارادہ نہیں کرے گا، یعنی عزم کرے گا کہ میں نہیں کروں گا۔ ان سب باتوں کا پہلا منشا وہ فرماتے ہیں علم ہے، یعنی ایمان و یقین۔ ایمان یقین ہی کا دوسرا نام ہے اور علم اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایمان اس بات کے سچ جاننے کا نام ہے کہ گناہ، نافرمانی، غلطی میرے لیے مہلک ہے، ہلاک کرنے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے۔ جس طرح زہر میرے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح نافرمانی اور گناہ میرے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یقین اس کی تصدیق کی مضبوطی کا نام، یعنی اس کو اور زیادہ پختہ کرے گا کہ واقعی ایسا ہے۔ چنانچہ کوئی شک نہ رہے تو پس جب ایمان کا نور جب دل پہ چھا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں ندامت، شرمندگی کی آگ بھڑکتی ہے اور دل پر ایک صدمہ گزرتا ہے، اور اس کو ایمان یہ بتاتا ہے کہ محبوب سے جدا ہو جاؤں گا، اس لیے کوئی تدبیر کروں، کوئی کوشش کروں، سوچوں، کچھ میں جوڑ توڑ کروں تو کسی طرح یہ خطا ختم ہو جائے اور میرے محبوب سے میرا تعلق نہ ٹوٹنے پائے، اس کا نقصان مجھے اٹھانا نہ پڑے۔ تو اس کے لیے شرمندہ ہو کر ہمت کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، آئندہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں سامنے آ گئیں کہ ایک چیز مجھے علم میں آئی کہ مجھ سے ہوئی ہے، میرا حال یہ ہے کہ میں شرمندہ ہو رہا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اسے ہم توبہ کہتے ہیں۔ یقین جانیے یہ توبہ انعام ہے۔ خطا پہ تو پکڑ ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، یہاں توبہ کا انعام ملا ہوا ہے کہ توبہ کر لیں تو حدیث شریف ہمیں خوشخبری سناتی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی توبہ اس کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، بلیک ڈاٹ بن جاتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرتے ہی نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے تو وہ ہلکا پڑ جاتا ہے، اس کا رنگ گہرا نہیں رہتا، ہلکا، توبہ کر لے وہ مٹ جاتا ہے، نہ کرے تو اس کا رنگ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہمارے ہاں تو گناہ کی تعریف اب یہ ہو گئی ہے وہ غلط کام جو کوئی دوسرا کرے، یعنی میں کر رہا ہوں تو وہ گناہ نہیں ہے، کوئی اور کر رہا ہے تو وہ تو بہت برا ہے، یعنی ہم نے اب گناہ کی تعریف یہ کر لی ہے۔ تو انسان نادم ہو جائے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، نادم نہ ہو وہ پھیلتا رہتا ہے، اس کی سیاہی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ پھر گناہ لگتا ہی نہیں، بلکہ گناہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ شیطان اس کو سجا کر سنوار کر دکھاتا ہے، جو تو کر رہا ہے بہت اچھا،
تو وہ اپنے گناہ کو اچھا سمجھ کر اس میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ اس کو گناہ پر شرمندگی کی توفیق نہیں ہوئی، اس نے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں، نافرمانی معصیت کو جانا ہی نہیں، بلکہ اپنے آپ میں مست رہا۔ تو ایسا شخص شیطان کے طریقے پہ ہے۔ اگر اللہ سے تعلق ہے تو توبہ کریں، شرمندہ ہوں۔ اگر سرکشی دکھائیں گے اور اس پر اکڑیں گے تو شیطان سے تعلق ظاہر کریں گے، کیونکہ دونوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے صورتاً خطا ہوئی، وہ شرمندہ ہو رہے ہیں، نادم ہو رہے ہیں، معافی چاہ رہے ہیں، مغفرت کی امید لیے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ شیطان اکڑ رہا ہے، اپنے گناہ کی وجہ بیان کر رہا ہے، تو عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کی وجہ بیان کرنا یہ گناہ سے بھی برا ہے، کہ میں نے اس لیے گناہ کیا، خطا ہوئی ہے تو شرمندہ ہوں، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خطا ہی ہے۔ ہماری وجہ بیان کرنے سے وہ کوئی اور نیکی نہیں بن جائے گی، وہ خطا ہی ہوگی، کسی حال میں بھی ہو گئی، بھول چوک سے ہوئی یا ارادے سے ہوئی۔ توبہ کی ہمیں ایک ایسی صورت عطا کی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کر سکتے ہیں۔ سفید چادر، سفید لباس پر داغ لگ جائے اچھا نہیں لگتا۔ ایمان والے کو بھی گناہ پسند نہیں ہے، اس سے خطا ہو جائے تو وہ صفائی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یہ توبہ کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی گزارش آپ کے سامنے رکھی، اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا لے ماہ رمضان میں میرے آقا مدینے میں، مجھے موقع میسر ہو عبادت کا مدینے